اس لیے آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک لفظ آج کل بڑا ٹرینڈ میں چلا ہوا ہے، یہ ایک لفظ ویلنٹائن ڈے۔ تو جب یہ لفظ آتا ہے، جب اس ڈیٹ آتی ہے 14 فروری، اور جب یہ ویلنٹائن ڈے مختلف گوشوں میں سنائی دیتا ہے اور مختلف سوشل میڈیاؤں پر دیکھا جاتا ہے، تو پھر میرے دماغ میں بھی یہ ایک بات گھومنے لگتی ہے کہ یار ویلنٹائن ڈے آخرکار ہے کیا؟ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی شروعات کب ہوئی ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی شروعات کس نے کری ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ تہوار اور یہ جشن اور اس میں مبارکباد پیش کرنا اور اس میں شرکت کرنا کیا مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ان سبھی باتوں پر جب میں نے توجہ کری، جب میں نے غور و فکر کرا، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، آج اس تہواروں میں، آج اس گھروں کے تہواروں میں مسلمانوں نے شرکت کر لی ہے۔ کافروں کی بدعیہ اور شرکیہ ان تمام خرافاتوں میں مسلمانوں نے اپنے اندر جگہ لے لی ہے، اور مسلمان اس میں بڑی جوش خروش کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مناتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھو، اس کی ابتدا، ویلنٹائن ڈے کی ابتدا 1700 سال قبل ہوئی ہے، 1700 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس وقت یہ ایک مشرکانہ عید تھی، کیونکہ اہل روم کے نزدیک 14 فروری کا دن چونکہ یونو دیوی کے نزدیک مقدس تھا۔ اب یونو کو عورتوں اور شادی شدہ بیاہ کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے رومیوں نے اس دن کو عید کا دن ٹھہرا دیا۔ بہت سارے واقعات اس طرف منسوب ہے، لیکن میں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ دیکھیں، تیسری صدی کے آخر میں رومانی بادشاہ رومانی رومانی بادشاہ کالاڈیس دوم کے ثانی، پہلا ایک گزر چکا کالاڈیس نام کا، پھر ایک دوسرا، وہ حکومت کرتا تھا روم پر۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا۔ کوئی ایک پادری ہوگا اور اس نے کوئی نافرمانی کری ہوگی، لیکن اسی نافرمانی کے نتیجے میں بادشاہ نے اس کو جیل کے حوالے کر دیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اب جیل میں وہ چلا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی چلا گیا۔ جیل میں ایک چوکیدار لڑکی سے اس کی شناشائی ہو گئی، یعنی اس کی جان پہچان ہو گئی، اس کی شناخت ہو گئی، اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت کو قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 40 رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئے، اور وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی کا پھندے پر لٹکانے کا اسے حکم صادر کر دیا۔ اور جب پادری کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب وہ اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اب اس کو سزائے موت پر اترنا ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس بھیجا ایک کارڈ بھیجا، اور جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 270 کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کا کارڈ بھیجنے کا ایک جاہلانہ، ایک ظالمانہ اور ایک جو ہے فحاشانہ رواج چل پڑا۔ ایک زمانے کے بعد پادریوں نے اس سابقہ عبادت کو اس طرح بدل دیا، پادری ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے یہ نام رکھ دیا، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کو زندہ جاوید رکھا جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ویلنٹائن کی حقیقت سنائی کہ کیا حقیقت یہی تھی نا اس کی۔ اور بھی بہت ساری کہانیاں منسوب ہیں ویلنٹائن کی طرف سنائی اس سے پہلے، وہ بڑی زبردست کہانی تھی، کیونکہ وہ کسی نافرمانی کی بنا پر اس کو جو ہے نا پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ پھانسی کی جب سزا دے دی گئی تو وہ جیل میں بند ہو گیا، جیل میں بھی بند ہو گیا، تو اس کی ایک معشوقہ سے ملاقات ہو گئی، تو اسے جو ہے پھر پھانسی کے پندے پر لٹکانے کا حکم دیا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ ہمارا آخری لمحہ معشوقہ کے ساتھ ہو۔ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ بھی بھیجا جس پر لکھا ہوا تھا ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 270 کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد یورپ میں بہت ساری بستیوں میں یہ رواج چل پڑا۔ تو آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن ڈے کارڈ بھیجتے ہیں، ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سرخ گلاب کا پھول لے کر پیش کیا جاتا ہے، اور بولا جاتا ہے، بہت زبردست الفاظ ہوتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے، رقص و سحور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ہدیے، تحفے، تحائف، یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری، فسق و فجور کی نشر و اشاعت اور اباحیت کی حوصلہ افزائی کا یہ تہوار ذریعہ بن گیا۔ لیکن افسوس وہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے، جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے، اور اس کی آڑ میں فاسق عقائد، الحاد، بے دینی، اباحیت، اخلاق باختگی، فحش کاری، فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا، یا اس کی محفل میں شریک ہونا، یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا، یا ویلنٹائن ڈے کارڈ یا سرخ پھول یا پھر کسی بھی قسم کا تحفہ ہدیہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عادات و تقالید میں سے ایک ہے۔ اس لیے اس کے انجام بد سے، لہذا دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بتایا تھا، من تشبہ بقوم فهو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، یاد رکھو اس کا ہر پھر وہ انہی میں سے ہے۔
وہ اسی کے سب میں سے ہے، اس کی قبر انہی میں سے ہے، وہ انہی کے ساتھ میں سے اٹھے گا اور پھر اسی کے ساتھ میں سے اٹھ کر انہی کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کسی غیروں کے تہواروں میں شرکت کریں، ان کے تہواروں میں ہم ہدیے اور تحفے اور مبارکباد پیش کریں۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا المیہ بن چکا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر وہ غیر تہوار جو صرف نہیں ہے، خود پرستانہ ہے، جس میں نہ صرف بتوں کو اور جانے کیا کیا عقیدے رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تہواروں میں ہم جو ہے نا اور کیا اپنا ڈیولپ مائنڈیڈ ہونے کی بنا پر ان تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، سیکولرزم ہونے کے نام پر ان تہواروں میں بڑی زور و شور کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ لہذا منانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لینا، من تشبہ بقوم فهو منهم، وہ پھر انہی میں سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث کفار کی ان کے اقوال و افعال، پہناوے، تہوار و عبادات، ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں سے جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع جائز قرار نہیں دیا۔ اب اس تہوار کو منانے سے بے حیائی، پوشکاری، بدکاری پھیلتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس تہوار منانے سے مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، اور جو بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ قرآن کا اعلان سن لیں، رب کا فرمان سن لیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ولهم عذاب مهين۔ تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب آخرت میں بھی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس برائی پھیلانے سے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی جو آرزومند رہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا۔ تو اس لہذا اس تہوار سے ہم کو باز آ جانا چاہیے، ایسے امور سے ہم کو باز آ جانا چاہیے، ہمیں نہیں منانا چاہیے ان غیروں کے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اٹلی کی حکومت نے 1969 میں اس کو غیر قانونی قرار دیا، اور اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے، جہاں وہ ایک ایسی حقیقت تھی جہاں پر اس کو جیل میں بند کر دیا گیا اور اس طریقے سے اس کا میل ملاپ ہو گیا، یہ تو ایک اچھی چیز تھی، اس نے اتنی قربانی دی ہے اور پھانسی کے پندے پر لٹکا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو یاد رکھیں کچھ لوگ اسے میاں بیوی تک محدود نہ رکھیں، اول ان کی تعداد تو کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں بیوی میں شرعی محبت چاکلیٹوں، پیکٹوں اور پھولوں سے نہیں ہوتی ہے، پھولوں سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ اگر یاد رکھو علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عید الحق یا ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں شرکت، اس موقع پر مبارکباد اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، علماء اسلام کے اس فیصلے پر آپ بھی متفق ہوں، اور اس کاموں سے، اس ناجائز کاموں کو آپ منانے سے نہ رکیں بلکہ منانے والوں کو اور روکیں۔ اس لیے ہر غیرت مند مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، قائم رہے، اور اس بات پر فخر محسوس کرے غیر قوموں کی مشابہت، ان کی عیدوں میں شرکت، ان کی عیدوں کو اپنے ملک میں ترویج دینے کا، اور کافروں کی شرکیہ اور بدعیہ عیدوں کے موقع پر انہیں تحفے اور تحائف اور ہدیہ مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچائیں، اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برباد کرنے سے بچائیں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ورنہ یاد رکھو اگر یہ ہم نے کام نہیں کرا، ورنہ آخرت میں ایک عبرتناک عذاب ہمارا بھی مقدر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غیروں کے تمام اغیاروں کے تمام تہواروں سے، ان کے شرکیہ اور بدعیہ ایجاداتوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔